اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے کارنامے۔ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کی امت کے خلیفہ اور امت کے امام کہ اس حدیث متواترہ کی روشنی میں کہ خلفاء 12 یا دوسری تعبیر الائمہ من بعد 12 یا خلفاء من بعد 12، تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ اہل سنت حضرات کی کتابوں میں بھی یعنی متواتر کتب میں تواتر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ لہٰذا اسی رسول اسلام کے وارث اور جانشین اور ائمہ میں سے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کہ آپ کی ولادت بابرکت وہ جب ہوئی ہے تو امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ سن 148 ہجری سن 128 ہجری میں جب امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کہ ایک امام اور ان کے بعد جو آنے والے امام ہیں، ویسے امام علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کے کئی فرزند، لیکن جو خوشی جو فرحت جو سرور امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد یہ امت کے امام ہیں، یہ اللہ کی جانب سے امام، جبکہ جناب اسماعیل جو امام سے بڑے تھے وہ زہد تقوی اور یہ حالت تھی کہ چاہنے والے سمجھ رہے تھے، امت سمجھ رہی تھی کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد امام جناب اسماعیل جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں وہ ہوں گے، لیکن امام نے متوجہ کیا کہ نہیں، امام کون ہے؟ امام موسی کاظم علیہ السلام، اور اللہ نے اس طریقے سے جو ہے وہ امور کو مرتب کیا پروردگار نے کہ جناب اسماعیل کی شہادت اور ان کی وفات جو ہے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی۔ لہٰذا امامت جو اس وقت، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ اسماعیل کے سلسلے میں بدا واقع ہوئی، بعض کہتے ہیں امامت کے سلسلے میں، بعض کہتے ہیں کہ حیات کے سلسلے میں، ان کی حیات امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے بعد تھی، لیکن اللہ نے ان کی حیات میں بدا کیا کہ ان کا انتقال ہوا تاکہ امت جو ہے وہ اس طرف مائل نہ ہو اور امامت میں کسی طریقے کا کسی کو کوئی شک یا شبہ یا کوئی حیرت نہ ہو۔ امام کاظم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جناب حمیدہ خاتون، جناب حمیدہ مصفات جنہیں کہا جاتا ہے کہ مطہرات بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ سفر کر رہی ہیں۔ امام علیہ السلام بعض کہتے ہیں کہ حج کے سفر پہ تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس طریقے سے امام ابوا کے مقام پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر امام، راوی کہتا ہے کہ ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام نے ہماری ضیافت کی اور امام نے دسترخوان بچھا دیا، سفرہ لگا دیا اور بہترین غذا اور بہترین کثیر تعداد میں کھانے کا ہمارے لیے انتظام کیا اور اپنے اصحاب کے لیے انتظام کیا۔ کہ اسی اثنا میں جناب حمیدہ کی طرف سے ایک قاصد آیا، ایک پیغام لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ جناب حمیدہ اس حالت میں ہے اور آپ کو یاد کیا ہے۔ تو جناب امام صادق علیہ السلام اس قاصد کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ اب جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحے کے بعد امام واپس آئے تو فرح و سرور کی کیفیت چہرے سے ظاہر تھی۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا اضحک اللہ حسنک، اے امام آپ کو اللہ مسرور کرے، آپ کو شاد کرے، کہ کیا خبر ہے حمیدہ کے سلسلے میں؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے۔ امام کی لفظ ہے کہ اللہ نے خیر مم ابنی خیر مم برع اللہ، اللہ نے جو اس امت میں اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے جو بہتر ہے، جو اللہ نے بہتر قرار دیا ہے، وہ مولود مجھے عطا کی ہے۔ امام کے عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا کیا ہوا، واقعات کیا ہیں؟ کہا حمیدہ نے تعجب سے عرض کیا اور مجھ سے کہنے لگی، فرمایا جب کہ میں
حمیدہ سے زیادہ اس سلسلے میں باخبر ہوں۔ کہا مولا وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ حمیدہ نے بتایا کہ جیسے ہی میرا فرزند اس دنیا میں آیا، بطن مادر سے باہر آیا، کا کیفیت یہ ہے میرے فرزند کی کہ واضعا یدہ الی الارض رافعا راسہ الی السماء، کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیے ہوئے اور سر کو آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے کچھ کلام کر رہے ہیں۔ کا ایک مرتبہ میں نے عرض کیا حمیدہ سے کہ حمیدہ تلک امارت رسول اللہ والائمہ من بعد، کہ یہ رسول کی علامت ہے، یہ رسول کی نشانی ہے، اور ان کے بعد جو امت میں امام رسول کی جانب سے آنے والے ہیں یہ ان کی علامت اور ان کی نشانیاں ہیں، یعنی امام ہونے کی یہ علامت ہے۔ طویل روایت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولادت بابرکت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔